ہمارے آج کے شیعہ کہتے ہیں کہ جی صحابہ کرام تو اہل بیت کے بارے میں محبت رکھتے تھے، لیکن اہل بیت کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں تھی، اس لیے ہم صحابہ سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے ہم ان سے تبرہ کرتے ہیں، ان سے دشمنی رکھتے ہیں۔ تو چند ایک اہل بیت ان کے اقوال اور ان کی باتیں بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اہل بیت میں سے سب سے پہلے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور اس میں سارے مثالیں، یعنی کہ اہل بیت نے جو صحابہ کے بارے میں اپنا موقف محبت کا اظہار کیا، اس میں سنی اہل السنہ والجماعہ کے نہیں، شیعہ حضرات کی جو مستند کتابیں ہیں ان سے حوالے دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہم اغفر للانصار، اے اللہ انصار کو معاف کر۔ انصار کون تھے؟ جو مدینہ میں رہنے والے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مہاجرین کو پناہ دی، ان کو کہتے ہیں انصار۔ اللہم اغفر للانصار، اے اللہ انصار کو معاف کر۔ جیسے صرف ادھر تک بات ہوتی تو ممکن ہے وہ نہ مانتے، آگے کہا وبناء الانصار، وبناء الانصار، اے اللہ انصار کے بیٹوں کو بھی معاف کر۔ وبناء ابناء الانصار، اے اللہ انصار کے بیٹوں کو بھی معاف فرما۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، اور ساتھ آگے کہا یا معاشر الانصار، اے انصار کی جماعت، یعنی کہ انصار کو، ان کے بیٹوں کو اور ان کے بیٹوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اما ترضون، کیا تم خوش نہیں ہوتے کس بات پر؟ ان ينصرف الناس، کہ لوگ لے جائیں، بالشاہ والنعام، بکریاں اور اونٹ لوگ لے جائیں، وفی سہمکم رسول اللہ، اور تمہارے حصے میں رسول اللہ آ جائیں۔ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ یہ منہج الصادقین ان کی مستند کتاب ہے، اس میں یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول موجود ہے۔ اسی طرح ایک ان کا شیعوں کا ایک بہت بڑا امام مجلسی گزرا ہے، اس کو لقب ملا خاتمۃ المجتہدین، یعنی کہ اس سے بڑا دنیا میں کوئی مجتہد نہیں گزرا، یہ شیعوں نے ان کو لقب دیا ہے۔ اور اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور ویسے ایک میں ضمناً بات بتاتا چلوں، شیعوں میں سے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ جس نے صحابہ کے بارے میں گندی زبان استعمال کی وہ یہ مجلسی، لیکن وہ بھی لکھنے پر مجبور ہوا۔ کہتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اوصیکم فی اصحاب رسول اللہ، میں تم کو رسول اللہ کے صحابہ کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، لا تسبوہم، رسول اللہ کے صحابہ کو گالیاں نہیں دی، رسول اللہ کے صحابہ پر زبان درازی نہیں کرنی۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ مجلسی، جس کو خاتمۃ المجتہدین کا لقب ملا ہے۔ پھر اسی ایک اور کتاب ہے حیات القلوب، یہ بھی مجلسی کی ہے، اسی شیعہ مجتہد کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ وصیت کی تو اس کے بعد کہا فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ نَبِيِّكُمْ، پتہ ہے ان کے بارے میں زبان درازی کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ وہ تمہارے نبی کے صحابہ ہیں۔ فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ نَبِيِّكُمْ وَهُمْ أَصْحَابُهُ الَّذِينَ لَمْ يَبْتَدِعُوا فِي الدِّينِ شَيْئًا، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دین میں کبھی بھی کوئی بھی نئی بات ایجاد نہیں کی۔ یعنی کہ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ رسول اللہ کے زمانے میں ان کا ایمان، عقیدہ، مذہب یہ تھا، رسول اللہ کی وفات کے بعد عقیدہ مذہب بدل گیا، حضرت علی کہہ رہے ہیں وہ صحابی ہیں لم یبتدعوا، انہوں نے کبھی بھی کوئی بھی نئی بات ایجاد نہیں کی دین میں، جو ان کا مذہب، جو ان کا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا آج بھی وہی ہے۔ ولم یوقروا صاحب بدعت، اگر تم یہ سمجھو کہ خود تو بدعت نہیں کی، خود تو دین میں ارتداد، شروع اسلام میں بدعت ارتداد پر یہ لفظ بولا جاتا تھا، یعنی کہ جو دین اسلام کو چھوڑ دے، شروع اسلام میں، بعد میں وسعت اس میں پیدا کر دی گئی اور بھی معنوں میں بولا جانے لگا، تو یعنی کہ اور وہ کسی صاحب بدعت، صاحب ارتداد کی عزت بھی نہیں کرتے تھے۔ ولم یوقروا صاحب بدعت، کبھی انہوں نے کسی بھی صاحب بدعت کی عزت نہیں کی۔ اور آگے کہا نام، ہاں تم یہ سوچ رہے ہوگے میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں، اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہؤلاء، مجھے رسول اللہ نے ان کے بارے میں وصیت کی تھی، مجھے رسول اللہ نے وصیت کی تھی کہ ان کے ساتھ تو نے محبت کرنی ہے۔ بلکہ نہج البلاغہ میں ایک اور جگہ پر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سنا کچھ لوگ ابو بکر و عمر پر تبرہ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بری باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ممبر پر چڑھے
اور کہا کہ تم رسول اللہ کے 2 صحابی، 2 وزیر، 2 بھائی اور اس امت کے 2 روحانی باپوں پر کیوں برے القابات بولتے ہو؟ یاد رکھنا ان دونوں سے صرف مومن فاضل ہی محبت کر سکتا ہے. لا يحبهما الا مؤمن فاضل ولا يبغضهما الا شقی. اور ان سے نفرت کوئی بدبخت ہی کر سکتا ہے، مارق دین سے نکلا ہوا کر سکتا ہے. اور یاد رکھنا یہ بھی الفاظ حضرت علی کے نہج البلاغہ میں، وحبهما قربا، ابو بکر و عمر سے محبت اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے. وبغضهما مروقا، اور ابو بکر و عمر سے نفرت دین اسلام سے نکلنے کا ذریعہ ہے. جو ابو بکر و عمر سے نفرت کرے گویا کہ ابو بکر و عمر کی نفرت اس کو دین اسلام سے خارج کر دے گی. یہ اہل بیت میں سے سب سے پہلے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ. اور کس کتاب کا حوالہ ہے؟ ان کی سب سے مستند کتاب نہج البلاغہ. اگر ہماری کسی کتاب میں لکھا ہوتا تو وہ کہہ سکتے تھے کہ جی آپ نے جھوٹ لکھا ہے. بالفرض 1 منٹ کے لیے مان لیا جائے، 1 منٹ کے لیے مان لیا جائے کہ سند ضعیف ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا سند ضعیف ہو. 1 منٹ کے لیے شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ان کے جو 12 امام ہیں، یہ ابھی میرا موضوع نہیں لیکن انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا. ان کا عقیدہ ہے کہ 12 امام تمام صحابہ سے، تمام نبیوں سے بھی افضل. یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سب سے افضل 12 امام ہیں. اور یہ انہوں نے اپنے کتابوں میں لکھا ہوا. ایک بات. دوسری بات یہ لکھی، کہتے ہیں کہ انبیاء سے، صحابہ سے غلطی کا امکان ہے لیکن 12 اماموں سے غلطی کا امکان ہی نہیں. تیسرے نمبر پر وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ کے پاس اس کائنات میں اختیار ہے اسی طرح 12 اماموں کے پاس اختیار ہے. چوتھی بات جو کرتے ہیں، کہتے ہیں جس طرح اللہ رب العزت کے پاس علم غیب ہے، نعوذ باللہ، بالکل اسی طرح 12 اماموں کے پاس علم غیب ہے. یعنی کہ ہمارے مسلمان کچھ رسول اللہ کے لیے علم غیب ثابت کرتے ہیں لیکن عطائی، اگرچہ وہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ علم غیب اسی طرح ثابت کر رہے ہیں جس طرح اللہ کے لیے ہے. اچھا، ان کا موقف ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، ان کے پاس علم غیب ہے، ان کے پاس تصرفات ہیں دنیا اور زمین و آسمان کے. ان کے نزدیک تو سند ضعیف نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کے امام نے لکھا ہے، تو ان کے امام سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ بھی اعتراض ہے، کوئی نہیں اٹھا سکتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بھی نہج البلاغہ میں لکھا ہے. کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی موجودگی میں، صحابہ کرام کے مشورے اور ان کی رضامندی کے بغیر کسی کو خلیفہ یا امام مقرر کرنا جائز نہیں. یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. جبکہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا، انہوں نے سب سے پہلے ابو بکر و عمر پر تبرہ پتہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت علی کا حق تھا خلیفہ بننے کا، انہوں نے حضرت علی کو خلیفہ نہیں بنایا، خود خلیفہ بن گئے. اور حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کی رضامندی اور مشورے کے بغیر کسی کو بھی خلیفہ بنانا جائز نہیں. یہ کہا، یہ بھی نہج البلاغہ میں ہے. اس کے بعد حضرت علی نے کہا، یہ بھی نہج البلاغہ میں ہے، کہ صحابہ کی مخالفت کرنے والا اللہ کے نزدیک سزا کا حقدار ہے، مجرم ہے، گناہ گار ہے. اس کے بعد یہ ایک لمبا واقعہ ہے، میں مختصر سا بتاتا ہوں. تاریخ الخلفاء اور الکنز میں یہ واقعہ موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ دے رہے تھے. دوران خطبہ انہوں نے کہا، من اشجع الناس، بتاؤ لوگوں میں سے سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا آپ. کہتے ہیں رہی میری بات تو میں نے جب بھی کسی دشمن سے مقابلہ کیا تو میرا اور اس کا وار برابر ہوا، عدلے کا بدلہ ہو گیا. لیکن میں پوچھ رہا ہوں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو سب خاموش رہے. تو حضرت علی کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ. پھر انہوں نے واقعہ سنایا. کہتے ہیں کہ جب قریش میں، مکہ میں ابھی 2 3 4 مسلمان تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بیت اللہ میں کسی جگہ پر نماز پڑھ رہے تھے تو قریشیوں نے آ کر رسول اللہ کو مارنا شروع کیا. اس وقت رسول اللہ کو بچانے والا کوئی نہیں تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو بچایا، اور ان کو بچانے کی وجہ سے قریشیوں نے حضرت ابو بکر پر اتنا ظلم ڈھایا. وہ ظلم بیان کرتے کرتے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور داڑھی تر ہو گئی ہے آنسوؤں سے، اور ہچکی باندھ گئی اور تھوڑی دیر کے لیے رک گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بہادری بیان کرتے ہوئے.
پھر لوگوں کو بات مزید سمجھانے کے لیے پوچھا، یہ بھی ان کی کتاب میں تاریخ الخلفاء اور الکنز میں لکھا ہوا ہے۔ پھر پوچھا مجھے بتاؤ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، کہ آل فرعون کا ایک بندہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن وہ ڈرتا تھا اور ڈر کی وجہ سے ایمان چھپایا ہوا تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچایا تھا فرعونیوں سے، وہ بہتر ہے یا ابو بکر صدیق بہتر ہے؟ وہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ابو بکر صدیق بہتر ہے۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ایمان کو چھپا کر حضرت موسیٰ کو بچا رہا تھا، ابو بکر اپنے ایمان کو ظاہر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہے تھے۔ اور کہا وہ ایک لمحہ، ابو بکر کا وہ ایک لمحہ آل فرعون کے اس ایمان چھپانے والے مومن سے کئی گنا بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کے نام کیا تھے؟ ابو بکر، عمر، عثمان۔ ایک اور بھی بیٹے تھے لیکن ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا، ایک کا نام عمر تھا، ایک کا نام عثمان تھا۔ یہ کس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ حضرت علی کا دل ابو بکر و عمر کی نفرت سے بھرا ہوا تھا؟ اس بات پر دلالت کرتے ہیں سب سے محبوب کے نزدیک یہی دو شخص تھے۔ بلکہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جنازے پر حضرت انس راوی ہیں، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر کے پاس جمع ہوئے، جنازے پر دعا ان کے بارے میں مغفرت کی کر رہے تھے، تو میرے کندھے پر کسی نے کوہنی رکھی اور کہہ رہا ہے اللہ عمر پر رحم کرے اور مجھے امید ہے ان یکون مع صاحبیک، یہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ میں نے اکثر رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، آپ کہتے تھے گھر میں داخل ہوا اور ابو بکر و عمر داخل ہوئے، میں سفر پر گیا ابو بکر و عمر بھی گئے، میں ایمان لایا ابو بکر و عمر بھی لے آئے، میں نکلا ابو بکر و عمر بھی نکلے، میں نے کیا مطلب اپنی عمل ذکر کرنے کے ساتھ ابو بکر و عمر کا بھی ذکر کرتے تھے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ، دوسرے امام جو ہیں اہل بیت کے دوسرے جو ہیں حضرت حسن، ان کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر، ایک کا نام عمر، ایک کا نام علی، اور بھی اولاد تھی۔ بہرحال حضرت حسن کے بیٹوں کا نام ابو بکر عمر رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ ان کو بھی نفرت ہوگی ان سے، ان کو بھی ان سے محبت تھی، اور یہ سب مانتے ہیں کہ ان کے بیٹوں کے نام ابو بکر و عمر تھے۔ اس کے بعد حضرت حسین کے ایک بیٹے کا نام عمر تھا۔ یہ عمر نام رکھنا اس بات پر دلالت ہے کہ وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت علی، دوسرے امام حضرت حسن، تیسرے امام حضرت حسین، چوتھے امام حضرت علی جو حضرت حسین کے بیٹے تھے، ان کا لقب تھا زین العابدین۔ آپ نے بھی اکثر یہ لفظ سنا ہوگا زین العابدین، اور ان کے اشتہاروں پر بھی لکھا ہوتا ہے۔ عراقیوں کا ایک گروہ ان کے پاس آیا، عراقیوں کا یعنی کوفیوں کا، ان کے پاس آیا اور آ کر نا ان کے سامنے ابو بکر و عمر کے بارے میں غلط باتیں کہنا شروع کر دی، ان کی مذمت کرنا شروع کر دی۔ تو زین العابدین کہتے ہیں مجھے ایک بات بتاؤ، قرآن کی آیت ہے والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، بتاؤ کہ اس آیت کے مصداق تم ہو؟ کہتے ہیں نہیں۔ کہا چلو یہ بتاؤ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، مجھے بتاؤ اس آیت کے مصداق تم ہو؟ کہتے ہیں نہیں۔ کہا چلو یہ بتاؤ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یہ ساری آیتیں دراصل صحابہ کے فضائل پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی۔ تو امام زین العابدین پوچھ رہے ہیں بتاؤ اس کے مصداق تم ہو؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ کہنے کا مقصد کیا تھا؟ اگر تم مصداق نہیں تو وہ، پھر ان کو ڈانٹا اور کہا نکل جاؤ یہاں سے۔ یہ ان کی اپنی کتاب کشف الغمہ میں لکھا ہوا ہے، کشف الغمہ کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے امام زین العابدین نے اپنے سامنے ابو بکر و عمر کی گستاخی کرنے والوں کو ڈانٹ کر وہاں سے نکال دیا۔ اس کے بعد امام باقر، ان کے دو واقعے ہیں، ایک واقعے کا اس وقت حوالہ میرے ذہن میں نہیں ہے اور ایک حوالہ میں نے محفوظ کیا ہوا ہے کہ ایک عورت آئی، آ کر اس نے چند ایک باتیں کی تو انہوں نے اس کو روکا، کہا تو ابو بکر صدیق کی مذمت کر رہی ہے، اس سے نفرت نہ کر، محبت کر۔ تو اس نے آگے سے بڑے مطلب جرأت کے ساتھ کہا کہ امام باقر چپ کر جائیں گے۔ کہنے لگی مجھے یہ بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن مجھ سے پوچھا کہ تو نے ابو بکر و عمر کی تعریف کیوں کی تھی تو میں کہوں کہ باقر نے کہا تھا؟ کہتے ہیں ہاں کہہ دینا۔
امام باقر نے کہا ہاں کہہ دینا کہ میں نے کہا تھا کہ ابو بکر عمر کی تعریف کرو۔ اور پھر ایک اور واقعہ، امام باقر کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا مجھے یہ بتاؤ تلوار کا جو دستہ ہے اس دستے کو خوبصورت بنانا، کوئی زیور سے آراستہ کرنا جائز ہے؟ تو امام باقر نے کہا ہاں جائز ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اپنی تلوار کا دستہ خوبصورت بناتے تھے۔ اب نا وہ جو لوگ تھے نا وہ ایسے حیران ہو کے کہنے لگے آپ ابو بکر کو صدیق کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر کو صدیق آپ مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں وہ صدیق تھے، وہ صدیق تھے، وہ صدیق تھے، 3 مرتبہ کہا۔ اور پھر ساتھ کہا اے اللہ تو اس کو کبھی بھی دنیا اور آخرت میں سچا نہ کرنا جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شیعوں کے امام باقر۔ یہ بھی کشف الغمہ میں یہ بات موجود ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، علامہ البانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ امام ابو مریم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر نا ایک پرانا کمبل دیکھا تو ان کے نا کنارے بھی گھسے ہوئے تھے۔ تو ابو مریم کہتے ہیں میں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ، آپ اتنا پرانا کمبل لیا ہوا ہے، کمبل بدل ہی لیں، نیا کمبل لے لیں۔ تو ابو مریم کہتے ہیں کہ حضرت علی زور زور سے رونا شروع ہو گئے اور جو کمبل تھا نا وہ اپنے منہ پر ڈال رہے تھے کہ آواز نہ نکلے۔ ابو مریم کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا ہے امیر المؤمنین اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ اس بات سے آپ کو اتنی تکلیف ہونی ہے تو میں آپ کو کبھی بھی یہ نہ کہتا، بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں مجھے میرے دوست نے تحفہ دیا ہے اور تو کہہ رہا ہے میں اتار دوں؟ کہا کہ آپ کا دوست کون ہے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں میرا دوست عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ کمبل تحفے میں دیا ہے، وہ ساری زندگی مخلص رہا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے ساتھ خیر خواہی کی۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حسن سند کے ساتھ واقعہ موجود ہے، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین، پھر حضرت امام زین العابدین، پھر امام باقر، اور بھی ائمہ کے اقوال ہیں۔ اہل بیت سے صحابہ کو محبت تھی اور اہل بیت کو بھی صحابہ سے محبت تھی۔ اگر کوئی اہل بیت ساتھ محبت کا نعرہ لگا کر، لباس پہن کر صحابہ سے تبرہ کرے، اللہ کی قسم وہ اہل بیت سے بھی محبت کرنے والا نہیں ہے۔ کہ اہل بیت میں سے اگر 20 افراد ہیں، 20 میں سے 5 کو اہل بیت میں شامل کیا، 15 کو نکال دیا، اور دعویٰ حب اہل بیت کا، یہ حب اہل بیت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ پہلی بات تو یہ، کیونکہ سب اہل بیت سے محبت کریں، سب اہل بیت کو اہل بیت میں شامل کریں۔ اگر دماد ہونا رسول اللہ کا اہل بیت میں شامل ہونے کا سبب ہے تو حضرت عثمان دوہرے دماد ہے۔ اگر بیٹے ہی ہونا رسول اللہ کی اہل بیت ہونے کا سبب ہے تو رسول اللہ کی باقی 3 بیٹیوں کو بھی اہل بیت میں شامل کریں۔ پھر حضرت رسول اللہ کا نواسہ ہونا، نواسے کی اولاد ہونا اہل بیت ہونے کی، تو پھر حضرت حسن کی اولاد کو بھی اہل بیت میں شامل کریں، حضرت حسین کی باقی اولاد کو بھی اہل بیت میں شامل کریں۔ اہل بیت جن سے محبت کرتے تھے، اگر ان سے کوئی آج بندہ محبت نہ کرے، دشمنی رکھ کر دعویٰ کرے کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، وہ جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ یہودی جب رسول اللہ کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے، سوالات کیے، وہ بھی لمبا واقعہ ہے، میرا مقصد وہ واقعہ بیان کرنا نہیں ہے، کہتے لگے ہم جبریل سے دشمنی رکھتے ہیں، لیکن جو اللہ کا فرشتہ میکائیل ہے، اسرافیل جو ہے، ہم جناب اس کو دوست رکھتے ہیں، وہ ہمارا محبوب ہے اور جبریل ہمارا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قل، اے نبی ان کو کہہ دیجئے، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل، کہ جبریل کے دشمن کو اللہ کا دشمن کا، رسول کا دشمن کا، میکائیل کے دشمن کا، فرشتوں سب کا دشمن کا۔ اسی طرح اہل بیت جن سے محبت کرتے تھے ان سے نفرت کر کے کوئی اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرے، وہ سمجھو اہل بیت سے بھی نفرت کرنے والا ہے اور ان کا بھی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اہل بیت سے اور صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔